دیکھیں دین ایک مقدمے کا نام ہے، پک اینڈ چوز کرنا نہیں ہے. یہیں پہ ہمارا اختلاف ہے بریلویوں کے ساتھ، یہیں پہ ہمارا اختلاف ہے اہل حدیث کے ساتھ، یہیں پہ ہمارا اختلاف ہے غامدی صاحب کے ساتھ، کہ جب ہم ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اس طرف چل پڑے. بھئی ایک مقدمے میں بات ہوگی نا. آپ نے مقدمہ کھڑا کیا غامدی صاحب نے کہ جی قرآن پاک جو ہے یہ سپیریئر ہے، تو بھئی قرآن کی روح سے تو سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے ہیں حضرت داؤد کے، قرآن کی روح سے حضرت فاطمہ کا حصہ مانگنا بنتا تھا حضرت ابوبکر سے. قرآن کی روح سے، صرف قرآن کو، سنت کو سائڈ پہ کریں، احادیث کو سائڈ پہ کریں. سیدہ فاطمہ کا سوال کرنا بالکل جسٹیفائی تھا. اور اگلا جملہ میں بولنا نہیں چاہتا، یہ کہیں گے توہین صحابی کر دی. اب جب یہاں پہ باری آئی ہے تو غامدی صاحب کبھی اب سنت کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں، اپنا اصول ہی توڑ دیا. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. تنازع باغ فتح کے معاملے میں غامدی صاحب کا موقف بظاہر قرآن کے مقابل حدیث سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے، یا ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے کہ غامدی صاحب نے قرآن میں بیان قانون وراثت کی تردید خبر واحد یعنی حدیث سے کی ہے. اس پر وضاحت درکار ہے کہ غامدی صاحب کا موقف اصل اور فرع سے کیسے جڑ رہا ہے. ان کے موقف کی قرآنی نص کیا ہے، یا یہ ان کی اصول دین فہمی کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں، یہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے، لیکن اصل سوال اطلاق کا ہے. میرے والد صاحب کا ایک ترکہ ہے، بطور اولاد کے میرا یہ دعویٰ ہے. میرے والد صاحب کے ساتھ بعض لوگ موجود ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جس چیز کو تم وراثت میں شامل ترکہ مان رہے ہو وہ ترکہ نہیں تھا، اصل میں تو وہ ہمارا اور ان کا معاہدہ تھا اور ایک شیئرڈ پراپرٹی تھی. تو اب یہاں پر بحث قانون وراثت کی ختم ہو گئی، یعنی قانون وراثت کی کوئی بحث ہی نہیں ہے. بحث تو اب اس پر ہوگی کہ جس پراپرٹی کے بارے میں دو نقطہ نظر سامنے آگے ہیں اس میں سے درست نقطہ نظر کون سا ہے. اچھا، جو شخص دوسرے کے موقف کو درست نہیں سمجھتا، گویا وہ اس کو والد کی حقیقی پراپرٹی یا ملکیت یا میراث نہیں مان رہا، تو اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر اگر آپ دیکھیں تو وہ تو قانون وراثت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے کہ ان چیزوں کی تقسیم کر رہا ہے جو ملکیت میں تھے. جو ملکیت میں نہیں تھے ان کی تقسیم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جس ملکیت میں تھے وہیں پہ رہیں گے. تو یہ پس منظر ہے اس پوری بحث کا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ آپ چونکہ پیغمبر ہیں تو آپ کے گزر بسر کے لیے ایک خاص رقم ہے جو متعین کر دی گئی ہے، اور وہ رقم اسٹیٹ اس کی ذمہ داری لے گی. ظاہری بات ہے جس وقت فتوحات ہوئی ہیں تو مال آیا ہے، بیت المال میں جمع ہوا، وہاں سے اس پس منظر میں کچھ چیزیں مختص کر دی گئی ہیں جہاں سے آپ استفادہ کر رہے ہیں. کیا وہ آپ کی ملکیت بن گئی ہیں؟ یہ ہے اصل سوال. تو سیدنا ابوبکر نے جس پس منظر میں فیصلہ کیا، صرف سیدنا ابوبکر ہی نے نہیں، اگر آپ اس پر ہماری تفصیلی گفتگو دیکھیں غامدی صاحب کے ساتھ، تو جو باقی ورثاء ہیں خود اہل بیت میں سے وہ بھی اس موقف پر مطمئن ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کا اختلاف سامنے آیا، وہ اس پر مطمئن ہے. اور سیدنا ابوبکر نے بھی نعوذ باللہ من ذالک ہرگز یہ نہیں کیا کہ آتے ہی کچھ جو اس طرح میں کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ جیسے وہ ساری کی ساری واپس لے لی. نہیں، اس سے جو خیر وابستہ تھا وہ اس کو انہی کے ساتھ مختص رکھا. بس اس نقطہ نظر کو واضح کر دیا کہ یہ چیزیں میراث کا حصہ نہیں بنتی. تو قرآن کا قانون میراث ترکے سے متعلق ہے. کیا چیز ترکہ ہے، کیا چیز ترکہ نہیں ہے، یہ علم کی عقل کی بحث ہے. اس کو تو اس جگہ پر طے ہونا ہے. اب جب میرے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے غامدی صاحب سے، اس کا مفہوم اور مدعا ہم جانیں گے. سیدنا ابوبکر کی نسبت سے ایک مرفوع روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے ہیں کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ کہ آل محمد کے اخراجات اسی مال سے پورے کیے جائیں گے، مگر انہیں یہ حق نہیں ہوگا کہ کھانے کے علاوہ اور کچھ تصرف کرے. میں اللہ کی قسم آپ کے صدقے میں سے جو آپ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا اس میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا، بلکہ وہی نظام جاری رکھوں گا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. پھر سیدنا علی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابوبکر، ہم آپ کی فضیلت و مرتبے کا اقرار کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت اور اپنے حق کا ذکر کیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والوں سے سلوک کرنا مجھے اپنی قرابت والوں سے سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے. ہم سب یہ پس منظر تو باغ فدق کا ہے، اس پر آپ کا نقطہ نظر سامنے آتا رہتا ہے. روایت کو سامنے رکھ کے دو تین سوالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر دین اور شریعت نے وراثت کا کوئی قانون مقرر کیا ہے تو جس طرح ہم عام مسلمان اس کے پابند ہیں تو انبیاء کو بھی ہونا چاہیے. کیا قرآن مجید میں کوئی ایسا استثناء موجود ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کے میراث لینے اور آگے تقسیم کرنے کا حق نہیں رکھتے؟ یہ استثناء کیسے پیدا ہوا، اور اگر پیدا ہوا ہے
خبر واحد سے پیدا ہوئے، خبر واحد تو دین میں کوئی مستقل بذات حکم نہیں دے سکتی. پہلے سوال کے جواب ارشاد فرمائیں کہ یہ روایت قرآن میں دیے گئے میراث کے عمومی مطلق قانون کے اندر ایک تخصیص پیدا کر رہی ہے خبر واحد کے ذریعے. سب سے پہلے خود قرآن کا قانون سمجھنا چاہیے. میں نے تو بارہا لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے بارے میں جو ہدایات سورہ نساء میں دی ہیں ان کے پس منظر کو اور خود ان کے الفاظ کو بہت اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی وہ باقی سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. پس منظر یہ ہے کہ پہلے سے میراث کی تقسیم کے بارے میں کچھ روایات چلی آ رہی تھی. ان کو قرآن مجید نے معروف سے تعبیر کیا ہے. معروف یعنی سوسائٹی کا دستور. ایک رواج ہے، اس کے تحت معاملات ہو رہے ہیں. پہلے مرحلے میں تو یہی توجہ دلائی کہ لوگ اس معروف کی اور اس رواج کی پابندی کریں. اس کے بعد پھر سورہ نساء کی آیات 11-12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ معروف میں بہت سی چیزیں نزاع کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ میراث ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی میں آپ فیصلے کرتے ہیں، کسی کو کوئی معاملہ ہے، کوئی اختلاف ہے، بات ہو جائے گی. مرنے کے بعد آپ کیا چھوڑ کے گئے ہیں اس کو تقسیم ہونا ہے. اس میں پہلا سوال، اور یہ بڑا نازک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حقدار کون ہے. تو حقدار کون ہے کے بارے میں ہم دنیا کی تاریخ میں جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ 10 قسم کی آرا رہی. ایک لمبے عرصے تک دنیا کے تمدن میں یہ رائے رہی ہے کہ بڑے بیٹے کو دے دیا جائے، ایک ہی جگہ رہیں گی ساری چیزیں، اور اس طرح جو جائیداد بنی ہے یا جو امپائر وجود پہ آیا ہے اس میں کوئی خلل نہیں ہوگا. ایسی ہی بہت سی روایات دنیا کے دوسرے علاقوں میں، دوسری تہذیبوں میں رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے براہ راست اعزا کس کے حقدار ہیں. براہ راست اعزا کون ہے؟ میں جب دنیا سے رخصت ہوتا ہوں تو میرے والدین میرے ساتھ پیچھے سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں. میں ان کے یہاں پیدا ہوا. میری اولاد اور میاں اور بیوی کا رشتہ، کیونکہ قانون نے اگرچہ وہ رشتہ بنایا ہے تاہم وہ براہ راست رشتہ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہے حقدار. اب اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ بہن بھائی اس کی جگہ لے سکتے. ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا. یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا. دنیا کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، اس میں بہت کچھ نزاعات رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب براہ راست رشتہ دار ہیں، یعنی بیوی بھی، شوہر بھی، اولاد بھی، والدین بھی. تو ان کے حصے کیسے تقسیم ہوں؟ یعنی کیا اصول ہے؟ کوئی معیار ہونا چاہیے. میں اگر والدین کے بارے میں فیصلہ کروں کہ انہیں زیادہ دوں گا تو اولاد کے ماتھے پہ شکن آ سکتی ہے. اولاد کے معاملے میں کہوں تو والدین یہ خیال کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. یعنی ان میں سے کون اقرب و نفن ہے، یہ اسی سورہ میں انہی آیات میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ تمہارے ساتھ کس کا منفعت کا زیادہ تعلق ہے. اس میں دیکھیے ایک ہی لفظ میں بہت سے سوالوں کا جواب دے دیا. یعنی میراث کی تقسیم میں حقدار کیسے بنتا ہے؟ منفعت کے تعلق کی بنیاد پر رشتہ داروں سے ایک بالطبع منفعت حاصل ہوتی ہے. تو یہ بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے تمہاری میراث میں ان کو وارث بنایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ اس میں منفعت ہی کا قرب و بعد فیصلہ کرے گا کہ کس کا حصہ کم اور کس کا زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک، تو تم فیصلہ نہیں کر سکتے. لا تدرون، یہ فیصلہ پھر میں نے خود فرما دیا. تو اس کو اپنی وصیت اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ مسلمانوں کے گھرانوں میں اب کوئی نزاع نہ ہو. اللہ نے مقرر کر دیا یہ والدین کا حق ہے، یہ اولاد کا حق ہے. اولاد نہ ہو تو یہ بہن بھائیوں کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ میاں کا حق ہے. لیکن جب یہ قانون بیان کیا تو یہ بتایا کہ اس سے پہلے تم کو حق حاصل ہے کہ تم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو کر لو. اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی. جو قدغن فہوائے کلام سے لگ رہی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر ان کے حصوں میں اب تصرف کا حق میرے یا آپ کے پاس نہیں رہا. تو ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ میری وصیت ہے. تو اللہ کی وصیت کے مقابل میں تو کوئی وصیت پیش نہیں کی جا سکتی. لیکن ان کے علاوہ
اور رشتہ داری کے تعلق کو چھوڑ کر خود ان کی کسی ضرورت، کسی منفعت کے پہلو سے اگر کوئی وصیت کرنی ہو تو ہر جگہ یہ فرمایا کہ تمہاری وصیت کے بعد، اور اس وصیت کو نکرہ استعمال کیا، جو وصیت تم چاہو کر لو، جتنی چاہے کر لو، کوئی پابندی نہیں لگائی اس کے اوپر سوائے اس ایک پابندی کے۔ یہ قانون ہے، اس میں مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے کہ ہم اپنی میراث کے بارے میں یہ وصیت کر دیں کہ یہ ساری کاری اللہ کی راہ میں، یعنی اس میں کیا چیز ہے جو قانون کے خلاف ہے؟ اللہ کی راہ میں دینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی یہ ہے کہ جو وارث ہیں ان کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی اقدام کیا جائے، یعنی میں وصیت کروں گا، میں نے ساری اللہ کی راہ میں وصیت کر دی، میں نے 1/3 کر دی، میں نے 2/3 کر دی، جو بچے گا اس میں وارثوں کے حصے ہوں گے۔ اگر میں سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں تو اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ایک موقع پر صرف نصیحت کی تھی کہ ایسا نہ کرو تو اچھا ہے، یعنی اپنے ایک صحابی کو انہوں نے کہا میں سب اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا تمہارے اعزا اقربا ہیں، ان کو کیوں دوسروں کا محتاج چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پابندی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر یہ معاملہ جو صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا اس کو میراث کا معاملہ مانا جائے تو رسالت مآب نے جو کچھ فرمایا وہ سیدنا صدیق سے بڑھ کر کس کی روایت ہو سکتی تھی کہ جس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم انبیاء لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی چیز کے مالک بنتے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہے بس اس کو استعمال کر لیتے ہیں، نہ اپنی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں میں تقسیم کی جائے، جو ہم چھوڑتے ہیں ما ترکنا صدقہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ اگر اس زاویے سے انہوں نے دیکھا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھیے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت یعنی فدق اور اس طرح کے باغات وغیرہ یہ کوئی ذاتی ملکیت تھے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قومی املاک کی حیثیت سے محفوظ رکھ لیے تھے، اور یہ فرمایا تھا، بلکہ اسی میں یہ اصول بیان کیا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ کیوں قومی املاک رہنی چاہیے، سورہ حشر میں ہے تو اس میں پوری بات بیان کی ہے کہ قومی املاک جیسے زمین ہے، جس طرح زمین کے خزانے ہیں، تو یہ فرمایا ہے کہ یہ قومی املاک ہی کی حیثیت سے رہنے چاہیے، کیونکہ اگر تم ان کو نجی ملکیت میں دے دو گے تو لکیلا دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا ہوگا پھر کہ یہ تمہارے اغنیاء ہی میں گردش کرتے رہیں گے، یعنی نجی ملکیت میں دے دو گے تو تھوڑا عرصہ نہیں گزرے گا کہ چند ہاتھوں میں چلے جائیں گے اور انہی کے ہاتھوں میں جائیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنی ہونے کے مواقع پیدا کر دیے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کے کچھ قوانین اور اصول چل رہے ہیں، تو ان کو قومی املاک رکھا جائے۔ یہ قومی املاک کی حیثیت سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور اس میں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ اس میں اپنے اخراجات بھی پورے کریں، اپنے اعزا اقربا کے اخراجات بھی پورے کریں۔ تو اس کے بارے میں اگر یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ یہ کوئی ذاتی ملکیت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر سیدنا صدیق نے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر ان کو قومی املاک کی حیثیت دی اور ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو حضور نے اپنے لیے کیا تھا، صورت میں بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ قرآن کے زاویے سے دیکھیے اور ان کو قومی املاک کی حیثیت سے سامنے رکھ کر رائے قائم کیجیے، تب بھی سیدنا صدیق ہی کی رائے درست معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر میراث کے معاملے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کو سامنے رکھیں تب بھی قرآن کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے نزدیک اگر آدمی جذبات یا تعصبات میں مبتلا نہ ہو تو استدلال کی بنیاد پر تو سیدنا صدیق کی رائے پر کوئی ادنیٰ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو بالکل واضح ہوا۔ ہم سب کچھ ضمنی توضیحی سوالات ہیں اسی سے متعلق، وہ بھی لکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی چیز جو اولاد ہے، ظاہری بات ہے اس قضیے کے اندر تو اولاد فریق کی حیثیت سے کھڑی ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ ایک چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی اس وصیت سے خود اولاد کیسے ناواقف ہے، اور باہر سے ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہمیں رسول اللہ کی وصیت ہے۔ تو وصیت تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تمام اعزاء اس وصیت سے واقف ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اس معاملے میں اولاد کے پاس جو ہے کچھ نہیں آ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر یہ بات آئی ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بات تو بچوں کو پہلے معلوم ہونی چاہیے تھی بنسبت باہر والوں کے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کسی موقع پر مسجد میں، کسی خطبے میں، کسی موقع پر فرمائی ہوگی، وہ بسا اوقات ذہن میں نہیں رہتی۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال سقیفہ بنی ساعدہ میں سامنے آئی۔ رسالت مآب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک انصار کی ہے ایک قریش کی ہے، میرے بعد اقتدار قریش کو منتقل ہو جائے گا، لیکن انصار اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ وہاں پر باقاعدہ مجلس منعقد ہوئی
تقریریں ہونا شروع ہو گئیں. سیدنا صدیق نے ہی یاد دلایا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے یاد دلایا کہ لقد علمت یا سعد، آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا. تو اس وقت ان کو یاد آ گیا، انہوں نے اس کی تصدیق کر دی. تو ایسا بارہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کہی گئی تھی لیکن وہ ذہن میں نہیں رہی، توجہ نہیں رہی، یا اس کی کوئی دوسری توجیہ ذہن میں ہے جس توجیہ پر آپ مطمئن ہیں. یعنی وہ بات کسی خاص مال کے بارے میں فرمائی گئی تھی، اس کے بارے میں نہیں فرمائی گئی تھی. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر سیدہ نے یہ خیال کیا ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. وہ کون سا معاملہ ہے جس میں دو آراء نہیں ہو جاتی، استدلال کی بنیاد پر دیکھا جائے گا. تو سیدنا صدیق کا استدلال انتہائی قوی ہے. اس وجہ سے معاملہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیوں غلط فہمی ہوئی، یہ اگر نہ بھی ہماری سمجھ میں آئے تو آخر اس میں اتنا زیادہ سر کھپانے کی ضرورت ہی کیوں ہے. جو اصل معاملہ ہے وہ قرآن کی روشنی میں بالکل بات. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہم سب ہوتا ہے اکثر کہ کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو، کسی ایک فریق کو بھی بات کہہ دی جاتی ہے کہ میرے بعد اس طرح معاملات کرنا. اولاد کے علم میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد آتی ہیں. اچھا ہم سب تھوڑا نازک سوال ہے لیکن ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں جو آپ نے موقف پیش کیا. ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں وصیت کے بارے میں، جو حق آپ نے بتایا میراث کے قانون میں قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے، آپ جب ان کو وصیت کرتے ہیں تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت یہ کرتے ہیں کہ سارا مال مت کرو. بھائی اولاد کا بھی ظاہری بات ہے، حق ہے، ایک تہائی زیادہ سے زیادہ آپ نے کہہ دیا، یاد دے دی، تلقین کر دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تلقین دوسروں کو کی گئی ہے اس کو بطریقہ اولا خود پیغمبر کو عمل درآمد کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے اس کی بھی اولاد ہے، اس کا بھی حق ہے، اور اس سچویشن میں اولاد وہ حق منوانے کے لیے سامنے بھی آ گئی ہے، گویا تقاضا فطری طور پر موجود تھا، پیدا ہوا، ضرورت سامنے آ گئی. تو جو نصیحت دوسروں کو کی گئی پیغمبر کی جانب سے، آپ کے موقف کو اگر تسلیم کر لیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود پیغمبر نے اس کا عمل کیوں نہیں کیا. سیدنا صدیق نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے رسول اللہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا حصہ دیتے تھے، وہ فرماتے ہیں میں ایسے ہی دیتا رہوں گا. یہ قومی املاک ہے، رہیں گی، اس لیے محرومی کا تو وہ فیصلہ نہیں. رسول اللہ کو پتہ تھا مال فیض تو چل ہی رہا ہے، اسی لیے یہ تو ان کو معلوم تھا، رسول اللہ کو بھی معلوم تھا. سیدنا صدیق نے اس کی وضاحت کر دی کہ رسول اللہ جس طرح تمہاری کفالت کرتے تھے، جس طرح تمہیں اس میں سے کوئی مال دیتے تھے، جس کو بھی دیتے تھے، کہیں ظاہر ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں، کوئی میراث ہوتی تو اس میں ان کا حصہ بھی تھا. اسی طریقے سے آپ کے چچا تھے، کیونکہ بیٹی ہی ہے تو بیٹی کو تو اگر میراث بھی تقسیم کی جائے گی تو قانون کے مطابق آدھا ہی ملنا ہے نا، باقی آدھا تو باقی اجزاء کی طرف جانا ہے. تو انہوں نے اس موقع پر اس طرح آپ نے روایت پڑھی ہے، پوری وضاحت کر دی ہے کہ وہ حصے ایسے ہی ملتے رہیں گے، اور یہی ہوا. یعنی پوری کفالت ہوتی رہی، اسی طرح سے ملتے رہے، اور اس کے بعد بندوبست بھی ایک موقع کو پر ان لوگوں کے سپورٹ کر دیا گیا تھا کہ آپ خود دیکھ لیا کریں ان معاملات کو. وہ اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ قومی املاک ہے. ان میں جس کے لیے رسول اللہ نے جو طریقہ طے کیا ہے میں اس کو ویسے ہی جاری رکھوں گا، لیکن یہ رہیں گی قومی املاک، یہ کسی کے ملکیت میں نہیں دی جا سکتی. یہ پوری بات انہوں نے بیان کر دی، مطلب بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سب یہ جو غلط فہمی عام طور پہ پیدا کی جاتی ہے، ظاہری بات ہے اس کے پس منظر میں سیدنا ابوبکر کے بارے میں کچھ اور تصورات موجود ہیں. یہ جو بڑے کبار صحابہ ہیں اور پورا کا پورا ہمارے ہاں جو مسئلہ امامت پیدا ہوا ہے اس میں سیدنا علی کے ساتھ صحابہ اکرام کے جو مد مقابل چیزیں کشمکش دکھائی جاتی ہے، اس پس منظر میں سچویشن کو سمجھیں تو بڑی قصہ کہانیاں لوگوں نے بنا لی کہ محرومی کی داستانیں اور پھر ظلم اور پھر جنازے میں شرکت، عدم شرکت، وہ تو وائزین کے قصے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ ایک چیز جو تھوڑا سا تردد پیدا کرتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر کے گھر والے ہیں، اور پیغمبر کے گھر والے اگر کوئی مطالبہ لے کر آ جاتے ہیں اور ان کی غیر معمولی قربانیاں بھی ہیں، تو قومی املاک کے اندر تو بہت کچھ موجود ہے اور باقی صحابہ کو بھی دیا جاتا ہے. ظاہری بات ہے فتوحات ہوئی ہیں، جو حصے ملتے تھے، کچھ تقسیم بھی ہوتے تھے. تو جس طرح کی ڈیلنگ کا طریقہ کار سامنے آتا ہے اس میں یہ کہ بالکل قانونی طرح کی ڈیلنگ ہوئی ہے کہ بھئی جو وہ چھوڑ کے گئے تھے اسی طریقے سے لے گا، ملکیت نہیں ملے گی. یعنی کوئی احسان کا معاملہ پیغمبر کے گھر والوں کے ساتھ غیر معمولی محبت، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اشاروں سے زیادہ کروں گا لیکن دوں گا صرف وہی جو طے کر کے گئے ہوئے. یعنی اتنی اراضی، اتنی فتوحات، اتنی ملکیتیں قومی خزانے میں موجود تھیں تو کچھ اور دینے میں کیا حرج تھا؟ دینے دلانے کا کیا سوال ہے؟ یہ باغ فلک کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، کیا وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تیرے بحث تھا؟ وظائف جس طرح سے باقی لوگوں کو ملتے تھے اسی طریقے سے رسول اللہ کے خاندان کو ملتے تھے. یعنی وظائف تو بہت بڑی مقدار میں دیے جاتے رہے ہیں، یہ زیر بحث نہیں. تو الگ سے چل رہے تھے، وہ تو الگ سے چل رہے تھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور مطالبہ تھا جس کو انہوں نے پورا کرنے سے انکار کر دیا ہے، یا وظائف نہیں مل رہے تھے. اس میں نہ صرف یہ کہ وظائف ملتے تھے، ان کی آپ تفصیلات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ خاندان رسالت ہی کو دیے جاتے تھے. اچھا، اسی طرح اکابر صحابہ، اسی طرح بدری صحابہ، سب کے لیے ان کی خدمات کے لحاظ سے وظائف مقرر کیے جاتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا تھا، یعنی ایک عظیم سلطنت وجود میں آ گئی، اس میں سواد عراق کی زمینیں تھیں، وہ تو جو آمدنی کی سنبھالی نہیں جاتی تھی کچھ دیر کے بعد، تو بہت خطیر رقمیں وظائف میں دی جاتی رہیں۔ بنو امیہ بھی دیتا ہے اسی طریقے سے۔ تو زیر بحث یہ نہیں تھا، زیر بحث ایک خاص اراضی تھی، خاص باغات تھے جن کو حضور نے اپنے خاندان کی ضرورتوں کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ میں کہا ایسے ہی خاص رہیں گے، میں ان میں کوئی تصرف نہیں کروں گا اپنی طرف سے، لیکن یہ قومی املاک ہے اور یہ اسی حیثیت پہ رہیں گی، یعنی گویا حکومت کے پاس رہیں گی اور وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتی رہے گی۔ یہ بہت سادہ بات ہے۔ میں یہاں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں، وہ یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، یہ اس وقت بھی تھے، یہ آج بھی ہیں، یہ قیامت تک رہیں گے۔ آپ حسن ظن کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں، جب آپ حسن ظن کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو شدید اختلاف بھی ہو جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بدلائل یہ رائے ہوگی، مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر مجھے اگر پورا اطمینان ہو جاتا ہے اس بات پر کہ سیدہ کا استدلال زیادہ صحیح ہے، تب بھی میں یہی خیال کرتا کہ سیدنا صدیق کے خیال میں صورتحال یہ تھی، انہوں نے جو رائے قائم کی وہ اپنے استدلال کے لحاظ سے قائم کی، وہ استدلال غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کے بارے میں کوئی بدگنی نہیں کروں گا۔ میں نے بارہا اپنے اہل تشیع بھائیوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے پورے موقف پر قائم رہیں، مخالفین کے بارے میں یہ مان لیں کہ ان کی رائے سے یا ان کے مقدمات سے ان کا اختلاف دلائل کی بنیاد پر، اور یہ کہہ دیں کہ ان کے دلائل کمزور ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ سارے جو کچھ بھی اختلافات ہیں یہ اگلے دن بالکل ختم ہو جائیں گے، یعنی اختلافات رہیں گے لیکن مخالفتیں ختم ہو جائیں گی، طعن و تشنیع ختم ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک جائیداد کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ایک رائے آپ کی ایک میری ہے، ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ان کی تو نیت خراب ہو گئی، انہوں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر، ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ان کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہے، ان کے دلائل کمزور ہیں، میں ان دلائل کی بنیاد پر یہ رائے رکھتا ہوں، یہ رائے رکھتے ہیں۔ مذہب میں بھی اگر یہی رویہ اختیار کر لیا جائے، عقائد میں بھی یہی رویہ اختیار کر لیا جائے، تفسیر میں بھی یہی رویہ اختیار کر لیا جائے، تو پھر مسلمانوں کے اندر 1000 مدرسہ فکر ہو کوئی خرابی نہیں ہوتی، پھر وہ مدارس فکر ہی رہتے ہیں۔ لیکن جب اس سے آگے بڑھ کر ہم نیت پر حملہ آور ہوتے، محرکات طے کرتے، اس کے پس منظر میں اترنے کی کوشش کرتے، لوگوں کو دشمن بنا کے غور کرتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دشنام ہوتی ہے۔ پھر وہی آدمی جو اپنی طرف سے پوری صداقت کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے غاصب سے کم لفظ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنا استدلال قائم رکھیں، اگر آپ کے نزدیک ایک عقیدہ ہے، ایک نقطہ نظر ہے، وہ آپ اس کو درست سمجھ کے اختیار کیے رہیں، دوسرے کا یہ حق مان لیں کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ آپ سے اختلاف کر رہا ہے۔ یہ دنیا میں جینے کا سلیقہ ہے، اختیار کر لیجئے، مسائل ختم ہو جائیں گے، آراء رہیں گی، اختلافات بھی رہیں گے، لیکن اختلافات کبھی انسانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں نہیں بنائیں گے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ باغ فدق کے حوالے سے جو روایت ہمارے یہاں بخاری میں آتی ہے انبیاء کی وراثت کے باب میں، اس کو ہم نے غامدی صاحب سے جانا۔ اس موضوع پر ایک بہت تفصیلی آرٹیکل مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کا موجود ہے، اس کی آڈیو میں انشاءاللہ لنک ہم یہاں دے دیں گے ہمارے سینٹر کے، اس پہ بھی ہے پورا جو ذخیرہ تاریخ ہے، خود اس کے بعد سیدنا عمر نے اس معاملے کو کیسے دیکھا، کیسے حوالہ جات دیے، اور ریاست کا کیا معاملہ رہا آل رسول کے ساتھ، وہ سب کچھ وہاں پر انہوں نے جمع کر دیا۔ وقت ہمارا ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں، جب تک آپ کا بہت شکریہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنائے گئے، اور باغ فدق کا واقعہ بھی بڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے، اس میں حضرت علی کا کردار کیا تھا وہ بھی ایکسپلین کیا ہے۔ سر ایک چیز ہے جو شاید موضوع بحث نہیں آئی، وہ حضرت فاطمہ کا جو کردار ہے۔ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہیں اپنے وصال تک بھی حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض نہیں، اور ایون کہ جب اس دنیا سے وصال ہوا ان کا تو رات کے وقت ان کا جنازہ پڑھا گیا، اب تک بھی ایون کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کی قبر مبارک کہاں پہ ہے، وہ کہتے ہیں نشان نہیں ملتا۔ تو اس بارے میں سر آپ بتا دیجیے گا، جزاک اللہ۔ میرے بھائی، کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جانا یہ انسان کا خاصہ ہے، وہ ابو بکر صدیق ہوں، وہ عمر ہوں، وہ کوئی بڑے سے بڑی شخصیت ہو، بلکہ یہ تو انسان ہے ہماری طرح۔ ان انسانوں میں سے جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، ان سے بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کو بعض موقعوں پر اختلاف ہوا۔ اس طرح کا اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ ناراضی بھی پیدا کر دے۔ اس میں جو کچھ ہمارے سامنے ظاہر ہوگا بس ہم اسی پر تبصرہ کریں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ
ناراضی فی الواقع کس درجے کی تھی، ہم نہیں جانتے کہ وہ باقی رہی یا دور ہو گئی۔ اس میں اگر آپ تمام روایات کا مطالعہ کریں تو محض قیاسات ہیں۔ ہمیں خود اپنی زندگی میں یہ تجربہ پیش آتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بات ہوئی کسی مجلس میں، اس میں تلخی ہو گئی، اب دیکھنے والے تو یہی کہیں گے کہ یہ دونوں ناراض ہیں، ممکن ہے اگلے ہی دن وہ ناراضی دور ہو گئی ہو۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کے درپے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ہونا باقی رہ گیا ہے تو دونوں اللہ احکم الحاکمین کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے بارے میں اختلاف ہوا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا تھا، ممکن تھا، وہ ایک خالص علمی مسئلہ ہے، اور علمی مسائل میں اختلاف کو ختم کیا نہیں جا سکتا۔ ایک شخص ایک زاویے سے چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت ہے جس کے اطلاق اور مصداق میں اختلاف ہوا ہے، دونوں میں ہوا ہے۔ اس میں سیدنا صدیق نے اپنی دلیل پیش کی ہے، اور وہ دلیل ہم پرکھ سکتے ہیں۔ یعنی علمی اختلافات میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ ان کی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ وہ اختلافات جو تدبیر کے ہیں یا کسی خاص وقتی صورتحال کے ہیں، ان میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اصل میں بات کیا تھی، کس پس منظر میں تھی۔ اس اختلاف کے لیے قرآن مجید کی آیت موجود ہے، اس میں آپ غور کر کے دیکھ لیں۔ میں نے اس کی وضاحت اپنی کتابوں میں کی ہے، قرآن مجید کی تفسیر میں بھی کی ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی کی ہے۔ بالکل واضح ہے کہ سیدنا صدیق کی رائے بالکل درست تھی، اور انہوں نے قرآن مجید کا مدعا بھی بالکل درست سمجھا اور اس کے مطابق فیصلہ بھی بالکل صحیح کیا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ سیدہ اس فیصلے پر مطمئن ہوئیں، نہیں ہوئیں، ناراض رہیں، تو اس کے بارے میں کیا آرائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے دونوں غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں، سیدنا صدیق بھی اور سیدہ بھی۔ دونوں کے لیے عزت کے جذبات اپنے اندر رکھیے۔ ایک علمی مسئلے کا اختلاف ہے، وہ استاد اور شاگرد میں بھی ہو جاتا ہے۔